السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بات ہماری فہم دین اور تفقہ دین کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ فہم دین کیا ہے اور تفقہ فی الدین کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم کھول رہے تھے۔ ایک تو معنی جو کیا ہے وہ تو کیا ہے فہم اور فقہ کے اعتبار سے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھے، جو ایک ہے کہ ظاہر سے ظاہر کا علم، ظاہر سے ظاہر کا علم، ظاہر سے ظاہر تک پہنچنا، ایک چیز کے ظاہر سے ظاہر تک پہنچنا، اور ایک ہے کہ ظاہر سے باطن تک کا سفر، لفظ کے ظاہر سے ظاہر تک کا سفر، اور ایک ہے لفظ کے ظاہر سے باطن تک کا سفر۔ لفظ کے ظاہر سے ظاہر تک کا اگر سفر اس طرح کا ہے کہ وہ منشأ متکلم کے مخالف نہیں ہے، شریعت کے موافق ہے، لیکن ظاہری لفظوں کے اعتبار سے، تو پھر بھی عامی مسلمان قابل قبول ہے، پھر بھی عامی مسلمان کیا ہے، قابل قبول ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں لائے۔ ایک ہے ظاہر سے باطن تک کا سفر لے کے جاتا ہے، اور باطن میں وہ منشأ متکلم تک پہنچنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لفظوں کی گہرائیوں میں اترا اور گہرائیوں کی وادی میں اس طرح جاتا ہے کہ وہ اللہ کی اس لفظ سے جو منشأ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے الدین کلو التوکل والانابہ، الدین کلو التوکل والانابہ، اب یہ جو پورا کل کا کل دین دو لفظوں میں وہ لا رہے ہیں، وہ ان دو لفظوں کی کتنی گہرائی میں اترے ہوں گے کہ جس کے اندر پوری سیاستہ اور پوری شریعت، پورا قرآن اس کے اندر لا رہے ہیں۔ یہ تو اس کو سامنے بٹھا کے یا اس کی تحریر کو سامنے رکھ کے پڑھ کے دیکھا جائے گا کہ واقعتاً توکل ٹوٹتا ہے تو بندہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ توکل، اب ایک توکل پھر سمجھنا، ایک توکل وہ ہے جو لفظ توکل سے میرے فہم میری عقل نے سمجھا ہے، اور ایک توکل کا لفظ وہ ہے جو توکل کے لفظ سے اللہ آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مثلا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آگے اس کی جدا کے طور پہ جو لفظ آیا نا وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی جو جدا کے طور پہ ہے نا وہ جدا ایسی ہے مثلا کہ وہ جملہ منفصلہ متصلہ ہے، جملہ منفصلہ متصلہ ہے۔ جملہ منفصلہ متصلہ کا مطلب کیا ہے کہ ہوا حسبو، یہ بذات خود ہی اتنا لفظ عام ہے کہ اس کے اندر حد ہے، اس کے اندر حد ہے۔ تو ترجمہ کرو نا فہو حسبو کا، ہاں کافی نہیں، جملہ منفصلہ متصلہ کا ایک ہے سیدھا سیدھا جملہ، ایک ہے کہ اللہ جملہ منفصلہ متصلہ بنا کے آگے خبر بنا، وہ اس کی جزا بنا رہا، تو فرق کچھ تو ہوگا نا مولوی، کچھ تو فرق ہوگا نا، بات سمجھ، لیکن کوئی تو فرق ہے نا کہ آخر ہوا کو الگ لا کے پھر وہ کیا ہے، یہ بھی تھا حسبک اللہ، حسبک اللہ، حسبک اللہ اور فاہوا حسبو میں، پس وہ ہی حسر کا معنی لاؤ اس کے اندر،
حسر کا معنی نہیں لاؤ گے تو معنی فرق سمجھ نہیں آئے گا. مثلا اسی طرح انا کا اللہ الحمد للہ، الحمد للہ، الف لام استغراق کا اور کل کا کل، حمد کی کل شکل ہے. لام تخصیص، اللام للاختصاص، اللام للاختصاص. یہاں ہم بچوں والی ناو تو نہیں پڑھیں گے نا بچے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی وہ جو پہلی دوسری کلاس والی وہ تو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو معنویت میں لے کے جائیں گے. وہاں اعرابی پڑھی جاتی ہے، وہاں استدلالی پڑھی جا رہی ہے. وہاں کیا تھی؟ اعرابی تھی، اور یہاں کیا ہے؟ استدلالی ہے. تو اعرابی اور ہوتی ہے اور استدلالی کیا ہے؟ اور اصل استدلالی ہے. اعرابی صرف تفہیم کے لیے ہے. مثلا میں دونوں جملے دیتا ہوں نا، آپ عالم لوگ ہو سب، تو اس میں اور آپ اپنی محنت سے وہ معنی کرنے کی کوشش کریں جو معنی اللہ دینا چاہتا ہے. مثلا الحمد للہ، اور اسی کے ساتھ اللہم لک الحمد. یہاں کیا ہے؟ الحمد مبتدا پہلے ہے، مبتدا کیا ہے؟ پہلے ہے، اور خبر کیا ہے؟ بعد میں ہے. اور لک الحمد میں کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ پہلے ہے، حمد کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو خبر مقدم جب آتی ہے تو بچے ہلا دیتی ہے، چولہے ہلا دیتی ہے. بات سمجھے؟ مثلا ایک اور مثال لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بھی خبر مقدم کی مثال آگی نا. لاہم عذابٌ عظیم. اور اس کی ایک تیسری مثال بھی لے لے تو آپ کو سمجھ آئے گی. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض. اب ترجمہ کرو، کون کرے گا؟ تھوڑا سا ہم آپس میں مل کے کریں گے. تینوں کو لفظوں کو لاؤ، آپ کی دیکھنا اسی لفظ سے بچے آپ کی دماغ کی وسعت وہ آسمانوں کو جا لگے گی اللہ کے فضل و کرم سے. بات سمجھ، لیکن کیسے لگے گی؟ کرو فی قلوبہم مرض، ترجمہ کرو. ان کے دلوں میں ہی مرض ہے. چلیں اور بھی ہاں، آپ نے نا ایک اور یاد رکھے، وہ لفظ بولتا ہوں تاکہ آپ کو نا اور لفظوں کو کھولنا آتا ہو اصول فقہ کے تناظر میں. نمبر وہ لکھا نا ظاہر سے ظاہر اور ظاہر سے باطن. اسی کا ظاہر سے منشأ متکلم، باطن منشأ متکلم، یہ بھی اشارہ کر لینا. اور ایک کو لکھیں کہ اسماء افعال اور حروف کے معنی و مفاہیم، ہر لفظ اسم فعل حرف، اسماء افعال اور حروف کے معنی و مفاہیم، اور ان اسماء افعال معنی، اسماء افعال حروف کے آپ کو معنی پتہ چل گئے. آپ کو اسماء افعال اور حروف کے کیا پتہ چل گئے؟ معنی بھی آپ نے پتہ چلائیں اصول فقہ کے تناظر میں. یاد رکھیں، اصول فقہ کے تناظر میں آپ نے اس اسم کو کھولنا ہے، معنی کو، اس سے آگے پیچھے نہیں جانے دینا. کسی کو گرامر سے گرامر میں نہیں رہنے دینا. یاد رکھیں، گرامر جب کہا گیا ہے کہ شریعت کی تفہیم کے اصول ہیں ہی اصول فقہ، تفقہ فی الدین کے، تو بھائی پھر ناف سے معنی کیوں لے رہا ہے؟ ناف سے معنی ناف نے تو دینا ہی نہیں ہے، معنی تو دینا ہے اصول فقہ نے. بس وہ لفظوں کے ضابطے اور لفظوں کی حکمتیں اور چیزیں وہ بناتی جائے گی ناف، کہ آپ نے اس سے معنی، اگر میں اس طرح کے آؤں گی تو آپ نے معنی یہ لینا ہے، اگر اس طرح کا آئے گا تو معنی یہ لینا ہے. تو آگے لفظ گیا اسماء افعال اور حروف کے معنی مفاہیم اور ان کی دلالات کی مقداروں کو چیک کرنے کا نام اصول فقہ ہے. اور ان کی دلالات
لفظ کی دلالت کہاں جا رہی ہے اور دلالت کی مقدار کہاں جا رہی ہے. میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھائے گا، ویسے نہیں آنا، بات سمجھ رہے کہ نہیں. اور ان کی دلالات کی مقدار متعین کرنا اصول فقہ کہلاتا ہے. سیدھی سیدھی ایک بندے کی تعریف پہ ایمان نہ لاؤ بچے. ایک اصول فقہ کی تعریف الوجید والے نے کر دی تو وہ بھی ایک فرد ہی ہے نا، وہ بھی تو ایک فرد ہے. انہوں نے اس علم کو اپنے لفظوں میں تعبیر کرنے کی کوشش کی، بہت اچھا ہم ان کی بھی لیں گے، لیکن ہماری سلفیت پوری جہاں ہوتی ہے وہاں تک پہنچیں گے. سلفیت ہوتی کہ لفظوں کے کمالات اور جمالات اور دلالات کی حدوں تک پہنچنا. لفظ کیا بولے؟ لفظوں کے کمالات، جمالات اور دلالات کی حدوں تک پہنچنا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے پیارے سونے رب کا کلام ہے. میں نے یہاں یہ بھی کہا تھا یہ کہ یہ لفظ ہے، دیکھنا بچے، یہ لفظ ہے، اسی ایک لفظ کے اندر آپ نے پریکٹس کرنی. اس کی بلندی آپ کو کتنی حاصل ہوئی ہے؟ ایک لفظ کی بلندی آپ کو معنی میں کتنی حاصل ہوئی؟ آپ کا لفظ، آپ کا دماغ کتنا بلند ہو گیا کہ بھائی تو مجھے 5 منزلہ پلازے کی بات کرتا ہے، میں اس وقت عرش عظیم سے بھی اوپر پہنچا ہوا ہوں. تو مجھے 10 منزلہ پلازے کی بات کرتا کہ آ جا تو میری طرف. تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، اکبر کی بلندی اور اکبر کی اکبریت مجھے کہاں لے گئی ہے. وگرنہ بچے اکبر کو اس میں تفضیل اکبر من کل شیء، تو من کل شیء میں 10 منزلہ پلازہ بھی ہے، من کل شیء میں پورا ملک پاکستان بھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا. کیا ہے؟ اللہ اکبر خیر من الدنیا، کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ہمارے لیے دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے کیا ہے؟ خیر لفظ بولا ہے. خیر کو میں نے پچھلے 2 لفظوں میں لیکچروں میں سمجھایا تھا. جس کے مقابلے میں بچے، جس کے دماغ میں اکبر کی اکبریت اتنی بڑی ہو، وہ اپنے آپ کو 2 منزلہ، 2 کنال، 3 کنال، 10 کنال، 1 مرلہ، 1 مربع اس کے اوپر سودے بازی کر سکتا ہے؟ کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کالا تمدوننی بمال، کالا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. یہ تو ہدیے سے مجھے منانا اور سمجھانا چاہتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت، رضا، رحمت اور محبت تھی، وگرنہ سارا کچھ تو وہ تھا. بس عالم حدیثیں پڑھتا ہے لیکن اس کی مقدار اور دلالات پڑھے نا بچے، یقین کرے بندہ سامنے والا وزیر ہو، مشیر ہو، بادشاہ ہو، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بلا بندہ بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے یہ ہے کہ جو 2 لاکھ تنخواہ دے جائے اس کے پیچھے جہان چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک صاحب کو میں نے ایک صاحب نے لمبی چوڑی رقم دی تو میں نے اسے ایک جملہ بولا، میں نے کہا حضرت دیکھ، صرف اس کی وجہ سے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے کہ تو اس کے دین کو لے کے چلنا، وگرنہ تو اگر میرے سے پوچھے کہ میں کیا ہوں، ہمارے سے پوچھے میں کیا ہوں، جس کو روزانہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پڑھنے سے عرش عظیم کا رب اور کائنات کا خالق مالک سمجھ آتا ہے نا، جس کی زمین سے نظر اٹھتے ہی 7 آسمانوں کو چیر کے عرش عظیم پہ اور کائنات کے خالق پہ جائے نا، اس کو راہ جاتی نظر میں 100 منزلہ پلازہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. جس کی نظر زمین سے اٹھتے ہی کی جائے 7 آسمانوں سے اوپر، تو اس کو راہ جاتے 100، 200، 500 منزلہ پلازے نظر ہی کو نہیں آتے. تو مجھے
प्लाजा दिखाएगा। तो अंदाजा है कि मेरी आंख की बुलंदी कहाँ जा रही है। तो क्या अर्ज कर रहा हूं कि लफ्ज़ों को बच्चे ऐसे समझना है कि ये लफ्ज़ है, तो इस लफ्ज़ की बुलंदी अल्लाह ने आपको कितनी दी है, ये तो आपकी सोच फिक्र और तदब्बुर तफक्कुर से और तफक्को फिद्दीन से समझाएगा कि तू किस कदर बुलंद सोच फिक्र का बंदा है। और एक बात समझो, एक है ये बुलंदी उमूम की, कुल कायनात को और कुल दीन को समझा और आपको इतनी बुलंदी समझाई है। और एक है अगर मैं ये गहरा लफ्ज़ बोलूँ तो आपको अल्लाह पहुँचाए जहाँ पहुँचाना चाहता है, जहाँ आपका नसीब है, कि हर लफ्ज़ आपको सातों आसमानों पे लेके जा रहा है और कुरान का हर लफ्ज़ आपको इतनी इतनी बुलंदी दे दे कि आप बुलंदियों के भी इमाम बन जाए। अलहम्दु उधर लेके जाता है, एक पूरी फातिहा आपको उधर लेके जाती है, एक पूरी नमाज आपको किधर लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, और एक पूरी आपको सलात ज़कात ऊपर लेके जाती है। एक नहीं 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 बच्चे, आपको अल्लाहु अकबर ही ऊपर ले गया और उसके बाद सुबहाना का फिर ऊपर ले गया हैं, वाबी हमदी का फिर ऊपर ले गया, वतबारा का फिर ऊपर ले गया, इस्मु का फिर ऊपर ले गया, वताला फिर ऊपर ले गया। आप अंदाजा करें जाते किधर है भाई। मैं बिदाहिर फर्शों का लगता हूं, दर हकीकत में फर्शों का नहीं हूं, हम अर्शों के हैं। हम बिदाहिर फर्शों के लगते हैं, लेकिन दर हकीकत हम फर्शों के हैं ही नहीं। हम कहाँ के हैं? अर्शों के। और जो अर्शों पे जिसको रहना और अर्शों पे जाना और अर्शों पे सुकून उसको आना शुरू हो जाए बच्चे, वो फर्शों में बस वैसे मिलने मिलाने आता है ताकि खलक का मखलूक का ताल्लुक ना टूटे। क्योंकि उस अर्श अजीम के रब ने मुझे कहा कि मेरे बंदों से जुड़ के रहना। इसीलिए कहता हूं दोस्त बच्चे एक ही है और दुश्मन एक ही है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इसको फिर किसी दिन हल करवाऊंगा कि ये क्या बला दर्जे की आयत है। थोड़ा सा इशारा करता हूँ। अशद्दु मुमय्यदा और हुब्बन नकिरा है। अशद्दु मुमय्यदा और हुब्बन क्या है, और लिल्लाह में लाम तखसीस का है। अब तर्जमा करो ना, फी कुलूबी मारादुन। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ने इन जालिमों को जो बिल्कुल साइड पे किया है ना, उसकी क्या हकीकतें क्या है। और अल्लाह के लफ्ज़ में जितनी भी बुलंदी, आप देखें बुलंदी में जाना है, इसी तरह किधर जाना है, लफ्ज़ की किधर जाना है, गहराई में। शरीयत के हर लफ्ज़ की बुलंदी में जाना है और शरीयत के हर लफ्ज़ से किधर जाना है, और शरीयत के हर लफ्ज़ में किधर जाना है, वुसअत में। अब गोया कि एक लफ्ज़ उसूल फ़िक़्ह हमें क्या देता है, हर लफ्ज़ की ऐसी तफ़हीम कि आपको उस लफ्ज़ से बुलंदियाँ मिले, उस लफ्ज़ से गहराइयाँ मिले और उस लफ्ज़ से वुसअत कल्ब और वुसअत फ़िक्र मिले, फिर है उसूल फ़िक़्ह। वगरना उसूल फ़िक़्ह बच्चे नाम इसी का, शरीयत के दायरे गैर फाम का नाम उसूल फ़िक़्ह है, वो उधर का उधर ही रह जाता है। और हर लफ्ज़ पे अगर आप बिस्मिल्लाह पे डेरे लगाए ना, तो आप अगर आज के दिन बिस्मिल्लाह की इसी एतबार से प्रैक्टिस करें कि मुझे बिस्मिल्लाह ये बुलंदियों में कहाँ लेके गया है, वुसअतों में कहाँ लेके गया है, खुला मेरे ऊपर खाना और खुला मेरे ऊपर तलीम, और मैं पूरी ज़िंदगी अकराऊ अबदाऊ अशराऊ, ये माजूफ नकाल के न थकने वाला आदमी, अशराऊ अब भाई दुनिया में अगर अफ़ाल करोड़ों हैं तो फिर करोड़ों माजूफात निकाले जाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं? या फिर सीधा ही रख के मैं जिंदगी का हर सांस अल्लाह के नाम से लूंगा, हर सोच फिक्र अल्लाह के, कोई लम्हा ऐसा नहीं है, सांस चलेंगे तो अल्लाह का नाम चलता ही रहेगा अल्लाह के फजल करम से। आगे कैसे कैसे अजीब व गरीब किस्म के अल्लाह लफ्ज़ बोल, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, कैसे अजीब व गरीब लफ्ज़ है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो ये बाद में फ़ी क़ुलूबी मरज़ उनको करो, या अल्लाह का हम्दु अल्हम्दुलिल्लाह को करो, ताकि इस जो जुमले हमने कुलियतन बोले हैं उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखें ना, मैंने कहा था अस्मा फ़ाल और हुरूफ उसको अलग अलग पे, पहले फ़ी को अलग करो, कुलूब को अलग करो, कुलूब से कलब को अलग करो,
कलब से कुलूब, फी आगे हिम, कुलूब और हिम आपस में इसम और ज़मीर जब मिल के आती तो कायदा क्या बनता है? इसम जब ज़मीर के साथ मिल के आता तो उसका कुल का कुल मकसूद होता है, याद रखें, जोद नहीं होता, यानी पूरे का पूरा दिल। और माराजुन क्या है? नाकिरा है। तर्जमा देखना, मैं कोशिश करूंगा, लाजमी तो नहीं कि लफ्जों में जो भी हो जाए। उनके पूरे पूरे दिल ही में दुनिया कायनात का हर मर्ज दाखिल था। दिल के अगर 1 लाख रखने हैं तो 1 लाख रखनों में 1 रखना भी आसानी है जिसके अंदर इनका मर्द ना हो, क्योंकि वहां बच्चे कुल है और नकरा माराजुन क्या है? नकरा है। नकरा का भी तर्जमा तो करो ना। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो उनके पूरे दिल में सराहत ना कर चुका हो। शक का मर्द, कुफर का मर्द, इनकार का मर्द, इस्तिगफाफ का मर्द, इस्तेहजा का मर्द, हर किस्म का लादीनियत का मर्द, बेदीनियत का मर्द, मजाक ठट्ठे तमस्कर, कोई मर्द ऐसा नहीं जो उनके दिलों में नहीं था। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो उनके पूरे, और फिर पूरा दिल आगे देखें, ये तर्जमा पूरे दिल का हो गया। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो उनके पूरे दिल की गहराइयों में उतरा ना हो। फी को भी ले ना, एक होता है कि भाई दिल के ऊपर ऊपर मर्द आ गया, और एक है पूरा दिल मर्द के समंदर में डूब गया है। बच्चे, बचना मुमकिन ही नहीं है। और ये तर्जमा कहां से कर रहा है? समा फाल हुरूफ की दलालात। फी को ले जाओ नीचे नीचे, कहते हैं यहां जहां ये गिरा हुआ है यहां से भाई इधर से उठाना किसी आदमी के बस की बात ही नहीं है। बात समझ रहे? और गहराई कितनी, दिल, वो कहते क्या है, समंदरों डूंगा, बहुत गहराई में। अब इसका तर्जमा करो ना, अल्लाह लकल हम्दु और अल्हम्दुलिल्लाह में अलहम्दु तमाम किस्म की हम्द तारीफात लिल्लाही, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास है। ये तो हो गई मुब्तदा खबर का सीधा सीधा तर्जमा। खबर मुकद्दम को लाओ तो तर्जमा बनाओ। खबर मुकद्दम, यार ये नहीं, ये तो तू जाहिर से भी निकल गया है। लफ्ज के जाहिर पे रहना है। लफ्ज के जाहिर से निकलेगा ना तो तू आलू राय में चला जाएगा। फिर अब यहाँ बात आई है तो कल कर, लफ्ज का जाहिर है, जाहिर पे रहोगे तो आलू जाहिर बनोगे, और लफ्ज की हकीकतों में उसकी मंशा तक पहुंचोगे तो अहले हदीस बनोगे। और लफ्ज के जाहिर और हकीकत दोनों को छोड़ोगे तो अहलुर राय बनोगे। बात समझ है कि नहीं? वैसे लफ्जी मानवी चीज़ों को छोड़ो, लफ्जों के जाहिर पे रहोगे तो अहलुल जाहिर बनोगे, और लफ्ज की मंशा मुतकल्लम हकीकतों तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप क्या बनोगे? अहले हदीस बनोगे। और अगर लफ्जों के जाहिर से किसी और से माना लोगे, माना वही करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लफ्ज का जाहिर आपकी दलील नहीं बनता, पुष्टपनाही नहीं करता, तो वो क्या हो गया? अहलुर राय। तो आप अंदाजा कर ले कि हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए हम आगे जाके समझाएंगे, आपको समझ आएगा कि अहले हदीस का जो सलफी इस्तदलाल है, अहले हदीस के इस्तदलाल का जो असल मनहज है, अहले हदीस के इस्तदलाल का असल मनहज है, उस तक बच्चे इमाम बुखारी या हमारे अम्मा इकराम के अलावा बंदा पहुंच ही कोई नहीं सकता। इसलिए एक जुमला बोलता हूँ, जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगरचे लाइव चल रहा हो, बात समझ रहे कि नहीं? जुमला बोलता हूँ जिम्मेदारी। अहले हदीसों के लोग कहते हैं कि अहले हदीसों की इस्तदलाल की किताब और उसूल फिक़्ह की किताब और बाकी चीज़ों की किताब कहाँ है? इमाम बुखारी की सहीहुल बुखारी किताब वो सिर्फ हदीस के जमा की किताब या हदीस की सिर्फ किताब नहीं है। अगर सिर्फ हदीस की किताब होती तो एक हदीस को एक ही दफ़ा नकल किया जाता,
ایک حدیث کو ایک ہی دفعہ نقل کیا جاتا. جب ایک حدیث 5 جگہ یا 10 جگہ آ رہی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے استدلال کی سلفی کتاب وہ صحیح البخاری بھی ہے. بات سمجھ، وہ کیا بنے گا جملہ، کیا بنے گا؟ صحیح بخاری اہل حدیث کے استدلال، منہج استدلال کی بھی کتاب ہے. سلفی منہج استدلال کی کتاب صحیح البخاری. امام بخاری بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے یہاں استدلال یہ ہوگا اور یہ اس حدیث سے وہاں استدلال یہ ہوگا. میرے ساتھ ایک شیعہ اہل تشیع سما پروگرام میں اکٹھے ہو گئے. کہنے لگا کہ فمتیوہن، اس سے متع ثابت ہوتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ متع ثابت. تو متع ثابت ہونے کے ساتھ وہاں بات یہ بنی، میں نے کہا بھی یہ جو متع ہے یہ نکاح سے آپ لے رہے ہیں نا متع، تو جو لفظ آپ تعبیر کر رہے ہیں، اگر لفظ متع مادہ متع سے آپ نے اپنا معنی لینا ہے تو پھر میں کچھ اور لفظ بھی آپ کو دیتا ہوں، ان لفظوں سے تم استدلال کرے گا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ادھر بھی پھر معنی وہی لے کہ جو معنی تو یہ لے رہا ہے. مثلا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، وہ لوگ کافر ہیں جو متع کرتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں جو متع کرتے. ادھر آ کے یقین کریں کہ اس کی ماں مر گئی. میں نے کہا تیرے مادہ تیرا ہی لیتا ہوں نا، لیکن تیرے مادے کو پورے قرآن میں گھماؤں گا، ویسے تو نہیں آئے گا. اگر نکاح شرعی ہے، اصطلاح شرعی ہے، تو شرعی اصطلاح کی وضاحت مولوی تو نہیں کرے گا، اللہ اور اس کا رسول کرے گا. شریعت کی تفسیر اور تعبیر آپ نہیں کریں گے، وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دی. ہاں، میری تعبیر کو، میری تشریح کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جائے گا. اگر تم میری اور آپ کی تشریح قرآن و سنت کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میری اور آپ کی تشریح قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے تو بچے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. دیکھ رہا یہ مل گیا. لغوی نہیں آئے گی، بناوٹی نہیں آئے گی، خالی اپنے اجتہاد سے نہیں آئے گی، اور شرعی آئے گی. لغوی نہیں آئے گی، بناوٹی نہیں آئے گی، خالی اپنے اجتہاد سے نہیں آئے گی. یعنی اور کسی لفظ کی لغوی وضاحت، شرعی وضاحت، بناوٹی وضاحت نہیں آئے گی. اگر لفظ شرعی ہے تو اس کی وضاحت بھی کیا ہے؟ ادب سے نہیں آئے گی. جب آپ استمتاع تم بول رہے ہیں تو استمتاع تو نکاح شرعی لفظ ہے، نکاح لفظ شرعی ہے اور اصطلاح ہے. اب نکاح جب بولا جائے گا ہر بندہ اپنا تصور تناسب نہیں لے گا. نکاح کا تصور اصطلاح شریعت کی ہے، بائی فزکس کی نہیں ہے. تو شریعت ہی اس کا معنی متعین کرے گی کہ نکاح کا. مثلا آپ نے فمستمتع تو لفظ بولا ہے، اس طرح کے 20 لفظ ہیں قرآن مجید میں، آپ اس سے نکاح لیں گے. مثلا فمستمتع تو بخلاقکم، اور یہاں تو جہنمیوں کے لیے ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، وہ لوگ جو تمتع کرتے ہیں یعنی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، متع کرتے ہیں، یہ تو جہنمیوں کا وصف ہے. اور وہ اشارہ تھا چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا. یہاں بندہ ہو سکتا قتل بھی ہو جائے. میرے ساتھ ایک کیپٹن، ڈرائیور کو کبھی ڈرائیور نہ کہنا، کیپٹن خوش ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بات سمجھ، لفظوں کی دلالات بات سمجھ رہے کہ مہذب چیز لیں گے نا، جس سے اگر آپ بندہ خام کا وہ ناراض ہو تو آپ کو شریعت ایسے لفظوں کے اختیار کرنے میں کوئی عرض مذاقہ نہیں دیتی جن لفظوں کے اگلے مسلمان بھائی کی عزت بھی کیا نہ ہو، مجروح نہ ہو.
اب وہ تھے سیدھے سلفی الفکر آدمی، اشارہ لگ گیا، اشارہ تھا 1.5 منٹ کا، اندھیرا گپ اندھیرا، 2 رات کے 1:30 بج گئے. میں نے کہا ادھر سے نکل، کہنے لگا اشارہ لگا ہوا. میں نے کہا خدا را تو ادھر سے نکل، رسول تجھے اشارہ کراس کرنے کے بعد آگے سمجھاؤں گا. آخری بات شیخ آگے اشارہ لگنے کے بعد وہ میں نے کہا بھی بات سن، یہاں رکنا ہمارے لیے خطرہ تھا. اصول تو اصل یہ کہ اشارہ جب رکا ہو لگا ہو اس وقت رک جائے، کیوں؟ جانوں کا ضیاع ہے. اور جب رکنے میں جان ضائع ہو تو پھر